استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں،
یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں, میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں, کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی, اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے, اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے, پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے, تو پہلے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے, مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا, یہ میرے کرم کے لائق تھا, میرے کرم کی لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, اور میں دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے, سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا
پھر سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں, میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر, بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی. میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا, وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں, کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے, انہیں ٹینشن بھی آتی. فلموں میں بھی باردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے.
وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں، آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے۔ انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے، جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
जब जब ढाई पारे हैं, 2.25 पारे हैं, अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा। 1 घंटा नहीं, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी। सूरह बकरा अपने घर में पढ़े, जब महीने में 1 बार पढ़ ले। रोज का आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में, 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया, जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करे। प्यारे आका फरमाते हैं, बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाए। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम नहीं निकलता। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं। यार फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई। बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने कि 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान। कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में। सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास कितनी मुख्तसर सूरत है। अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते, तुम में से कोई शख्स रात में 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, 1/3 कुरान रात में कैसे पढ़ सकता? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले, पूरे कुरान का सवाब आता। और कमाल का वजीफा है। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना, यार जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूँ दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है। साहबा कहते हैं जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में दुरूद पढ़ा जाता तो उस दुरूद की महक आसमानों तक जाती है और वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो कहते हैं जमीन पर किसी मजलिस में हो ना हो कहीं आका के दीवाने जमा होकर नबी पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। यानी यहाँ हम दुरूद पढ़े, वहाँ फरिश्तों को पता चल जाता कि कहीं दुरूद पढ़ा जा रहा है जिसकी ये महक है, इसकी ये खुशबू है जो आसमानों तक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे, उनका जिक्र इतना महका, उनकी बात करे तो खुशबू निकले, तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशबू का आलम क्या होगा। मैं
बड़े बड़े हसीन बड़े स्पेशल लोगों की लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं बहुत हसीन है फला फला जनाब, बड़ा बड़ा उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके फैंस हैं, उसके फॉलोवर्स हैं। दुनियादारों की जो मोहब्बत में गिरफ्तार है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सारी दुनिया में कोई कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसके पसीने से बदबू आती है, ठीक है ना जनाब? कोई कितना ही तरहदार क्यों ना हो, एटिकेट्स वाला क्यों ना हो, जो बड़ा नाजुक क्यों ना हो, मगर जब वो थूकता है तो उसके थूक से लोगों को घिन आती है। Nobody like it। किसको थूक अच्छा लगता? मैं सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे की बात नहीं करूंगा कि उस चेहरे में तो रब ने कैसा हुस्न अता फरमाया कि मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। प्यारे आका के मुबारक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उम्मूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना पहुंचे, ऐसा ही है ना? बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है, सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूं मेरे आका का पसीना कैसा था, नबी पाक का लुआबे दहन कैसा था। जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक के कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है आला हज़रत ने? मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूं जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें, आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारे कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20, फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, हैं
جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔